دوستو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو جب انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا تو اس میں اس نے کسی ملٹری انسٹالیشن کو ہٹ نہیں کیا۔ جو چیز مودی کو چاہیے تھی وہ تو ایک فل سکیل وار تھی۔ ابتدائی طور پہ پاکستان نے ایک غلطی کی اور وہ غلطی یہ تھی کہ اپنے ڈیفنس سسٹم کو کچھ جگہوں پر ایکٹیو بھی کیا۔ یہ میزائل اس نے کراچی کی ایئر بیس، ایک غالباً کشمیر کی ایئر بیس اور دوسری راولپنڈی کی ایئر بیس پر کیا۔ اور انڈیا کو یہی تو رسپانس چاہیے تھا کہ ایک دفعہ پاکستان اپنے طیارے فضا میں اڑائے اور وہ پاکستان کا کوئی طیارہ گرا کر اپنی برتری ثابت کرے۔ جتنا بھی ڈیٹا موجود تھا اسے پاکستان کے سائبر ایکسپرٹس نے اپنے پاس سیو کیا، انڈیا کے سسٹمز میں سے پرماننٹلی ڈیلیٹ کیا اور پھر اس کو لیک بھی کر دیا۔ اور یہ بات عام انڈینز کو بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر پاکستان نے حملہ کرنا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کیا جب کشمیر کی جو آزاد حیثیت ہے اسے ختم کیا گیا تھا 2019 میں۔ یہ نہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک فل سکیل وار چھڑتے چھڑتے رہ گئی۔ ایک ایسی جنگ کہ جس کی تیاری انڈیا کافی عرصے سے کر رہا تھا اور 22 اپریل کے بعد سے ہی اس نے اپنے ٹروپس کو موبلائز کرنا شروع کر دیا تھا۔ انڈیا نے باقاعدہ طور پہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان کے اوپر اٹیک بھی کیا۔ بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے ہیں، یہ کہا گیا ہے DGISPR کی جانب سے۔ اور پھر اس کے بعد آئندہ آنے والے 2-3 دنوں میں اتنی ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ جو پچھلے کئی سالوں میں نہیں ہوئی تھیں۔ آخر یہ ڈیولپمنٹس کون سی تھیں اور کس وجہ سے یہ دونوں ملک سیز فائر کرنے پہ مجبور ہوئے، اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں۔ دوستو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو جب انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا تو اس میں اس نے کسی ملٹری انسٹالیشن کو ہٹ نہیں کیا، بلکہ انڈیا کے جو ٹارگٹس تھے وہ سویلین ٹارگٹس تھے۔ ان ٹارگٹس پر بمباری میں عام لوگ اور پاکستان کے بچے شہید ہوئے۔ اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے پاکستان ایئر فورس نے 5 انڈین طیاروں اور ایک ڈرون کو مار گرایا۔ انہی 5 طیاروں میں ایک رافیل طیارہ بھی تھا۔ پاکستان کی ابتدا میں کوشش تھی کہ اسی کو اپنی وکٹری ڈکلیئر کر کے اس جنگ کو ختم کر دے، لیکن انڈیا اس چیز پہ تیار نہیں تھا۔ جو چیز مودی کو چاہیے تھی وہ تو ایک فل سکیل وار تھی۔ انڈیا کے اندر یہ سینٹیمنٹ موجود تھا کہ وہ پاکستان کو دھول چٹا سکتا ہے، پورے پاکستان پر قبضہ کر سکتا ہے، پاکستان کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے، اور اسی لیے اس نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان میں ڈرونز بھیجنا شروع کیے۔ شروع میں جو ڈرونز انڈیا نے بھیجے وہ نگرانی کرنے کے لیے ہی تھے۔ وہ پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کی ایگزیکٹ لوکیشنز کو جاننا چاہتے تھے۔ ابتدائی طور پہ پاکستان نے ایک غلطی کی اور وہ غلطی یہ تھی کہ اپنے ڈیفنس سسٹم کو کچھ جگہوں پر ایکٹیو بھی کیا، لیکن فوری طور پہ جب اس غلطی کا ادراک ہوا تو ڈیفنس سسٹم کو بند کر دیا گیا اور ان ڈرونز کو عام ہتھیاروں سے ہی گرانے کی کوشش کی گئی۔ تو دوستو جب انڈیا کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکا کہ وہ پاکستان کی نگرانی کر سکے اور پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کی ایگزیکٹ کیپیبلٹیز کو اور اس کی لوکیشنز کو جان پائے، تو پھر اس نے وہ اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز بھیجنا شروع کیے۔ یہ ہیروپ ڈرونز کافی ہیوی ٹیکنالوجی رکھتے تھے اور انہیں بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ یہ اپنے ساتھ بارود بھی لا سکتے ہیں، اور پھر یہ ٹارگٹ کی تلاش کرتے رہیں گے، اپنے آپریٹر کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے، آپریٹر مسلسل مانیٹر کرے گا اور جہاں کہیں اسے ٹارگٹ ملے گا وہاں پر وہ اس ڈرون کو گرا دے گا، اور یہ ڈرون اپنے ساتھ موجود بارود کی وجہ سے اسے تباہ کر دے گا، اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر دے گا۔ انڈیا کے اور اس کے الائی اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان کے پاس اس ہیرپ ڈرون کا بھی کوئی توڑ موجود ہوگا۔ لیکن دوستو پاکستان کے پاس ایک اسپائڈر نامی سسٹم موجود ہے جو اس ڈرون کو تباہ نہیں کرتا بلکہ اس ڈرون کے سگنلز کو جیم کرتا ہے۔ چونکہ یہ ڈرون GPS کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ریئل ٹائم انفارمیشن اپنے آپریٹر کو بھی بھیج رہا ہوتا ہے، سو جیسے ہی اس کے سگنلز جیم ہوتے ہیں تو فوری طور پہ یہ ڈرون کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کی ہائٹ کم ہو جاتی ہے اور یہ ڈرون ایسے ہی فضا میں چکر لگانے لگتا ہے۔ پھر اس کو گرانا آسان ہے، اور اسی کیفیت میں لا کے ان ڈرونز کو پاکستان کی ایئر فورس نے اور پاکستان کی عام عوام نے ایک بڑی تعداد میں گرایا۔ کچھ رپورٹس ہیں کہ 77 یا 78 ڈرونز پاکستان نے ٹوٹل انڈیا کے گرائے ہیں ان دنوں کے اندر۔ جب انڈیا کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکا کہ وہ کسی طرح سے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کی ایگزیکٹ لوکیشنز دے سکے،
تو دوسری چیز جو انڈیا کو چاہیے تھی وہ یہ کہ پاکستان کسی طرح اپنے طیارے فضا میں اڑائے اور وہ پاکستان کے F-16 یا F-17 یا J-10 کسی طیارے کو گرا کر اپنی برتری ثابت کر دے اور اپنی عوام کو سیٹسفائی کرے. اسی کو لے کر اس نے 9 مئی اور 10 مئی کی درمیانی شب کو رات کو 3 جگہوں کے اوپر پاکستان پہ میزائل اٹیک بھی کیا. یہ میزائل اس نے کراچی کی ایئر بیس، ایک غالباً کشمیر کی ایئر بیس اور دوسری راولپنڈی کی ایئر بیس پر کیا. ان میں سے 2 میزائل اٹیکس کو، یعنی وہ میزائل اٹیک جو کراچی میں کیا گیا اور جو کشمیر میں کیا گیا، انہیں ہوا میں ہی انٹرسیپٹ پاکستان نے کر لیا، لیکن راولپنڈی والے میزائل نے پاکستان کی زمین کو ہٹ کر دیا. خدا کا شکر ہے کہ یہ میزائل باہر سڑک پر گرا اور نور عالم ایئر بیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. پاکستان ان دنوں مسلسل انڈیا پر حملے کی تیاری میں تھا اور اب وہ ریڈ لائن کراس ہو چکی تھی جس کے بعد پاکستان نے انڈیا پر اٹیک کرنا تھا. انڈیا جانتا تھا، پوری دنیا جانتی تھی کہ رسپانس آئے گا اور انڈیا کو یہی تو رسپانس چاہیے تھا کہ ایک دفعہ پاکستان اپنے طیارے فضا میں اڑائے اور وہ پاکستان کا کوئی طیارہ گرا کر اپنی برتری ثابت کرے. لیکن اگین یہاں پر پاکستان نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ بجائے اپنے طیارے اڑانے کے سرفیس ٹو ایئر میزائلز انڈیا پہ فائر کیے. لیکن انڈیا کے پاس روس کا بنایا ہوا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے. یہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہر طرح کے میزائل، جنگی طیاروں، ڈرونز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ دنیا کا ون آف دی موسٹ ایڈوانسڈ میزائل ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے. اس وقت انڈیا کے پاس، یا یہ کہہ لیں کہ کل تک انڈیا کے پاس اس کے 3 یونٹس موجود تھے. یہ ڈیل اس نے 2018 میں روس کے ساتھ کی تھی 5 یونٹ خریدنے کے لیے، جس کے ابھی تک 3 ہی یونٹ اسے ریسیو ہوئے ہیں اور 2 نیکسٹ ایئر ریسیو ہونے کی امید ہے. اگر ہم اس ڈیفنس سسٹم کی کیپیبلٹیز دیکھیں تو یہ ایک موویبل ڈیفنس سسٹم ہے، یعنی اس کو بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے، انسٹال کر کے ایکٹیو کیا جا سکتا ہے چند ہی منٹوں کے اندر. اس میں 3 طرح کے ریڈار لگے ہوئے ہیں. یہ ریڈار ایک ہی ٹائم پر مختلف طرح کے 600 ٹارگٹس تک کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اس ڈیفنس سسٹم میں 4 مختلف رینجز کے میزائلز موجود ہیں. شارٹ رینج میزائلز ہیں جو کہ 40 کلومیٹر تک مار کرتے ہیں. اس کے بعد میڈیم رینج میزائلز ہیں جو کہ تقریباً 120 کلومیٹر کی رینج تک کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد لانگ رینج میزائلز ہیں جو کہ 250 کلومیٹر کی رینج پہ کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہیں ویری لانگ رینج میزائلز جو کہ تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری پر بھی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈیفنس سسٹم ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹارگٹ پر 2 میزائلز بھی فائر کر سکتا ہے اور ایٹ اے ٹائم انتہائی پریسیجن کے ساتھ یہ 36 ٹارگٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی میزائل ڈیفنس سسٹم کی امید پر اور اپنے رافیل طیاروں کی امید پر ہی تو انڈیا پاکستان کے طیاروں کو ایک دفعہ فضا میں بلند کروانا چاہتا تھا. لیکن پاکستان نے بجائے اپنے طیارے فضا میں بلند کرنے کے انڈیا پر سائبر اٹیکس کیے. ایک تو اس سائبر اٹیک میں پاکستان کا انڈیا کی جو بجلی کا نظام ہے اس پر اٹیک تھا. 70% تک اس نظام کو معطل کر دیا گیا. لیکن صرف یہی ایک واحد سائبر اٹیک نہیں تھا. پاکستان نے انڈیا کے تمام امپورٹنٹ سسٹمز پر سائبر اٹیکس کیے تھے، جس میں ان کے ملٹری ٹارگٹس بھی موجود تھے اور ان کے الیکشن کمیشن کا نظام بھی تھا. ان کی تمام امپورٹنٹ ویب سائٹس تھیں. جتنا بھی ڈیٹا موجود تھا اسے پاکستان کے سائبر ایکسپرٹس نے اپنے پاس سیو کیا، انڈیا کے سسٹمز میں سے پرماننٹلی ڈیلیٹ کیا اور پھر اس کو لیک بھی کر دیا. یہ ایک بڑا جھٹکا تھا انڈیا کے لیے. اور سیکنڈ، پاکستان نے سرفیس ٹو ایئر میزائلز لانچ کیے اتنی زیادہ تعداد میں کہ یہ S-400 جو کہ بظاہر ایک فل پروف سسٹم لگتا ہے یہ بھی اوور ویلم ہو گیا اور انڈیا کی بہت سی ایئر بیسز پر اور سٹوریج پر جا کر پاکستان کے کئی میزائلوں نے ہٹ کیا. دوستو، جب انڈیا پینک کر گیا، وہ کوئی طیارہ اڑانے کے قابل نہیں رہا، ان کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ اوور ویلم ہو گیا، تو پھر پاکستان نے اپنے طیارے فضا میں بلند کیے اور یہ طیارے سرحد کو عبور کرتے ہوئے انڈیا کے اندر گئے اور باقاعدہ پاکستان نے جو ملٹری ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہاں پہ بمباری کی. اس بمباری کے دوران انڈیا کے جو دوسرے S-400 2 یونٹس باقی بچے تھے وہ کسی حد تک ایکٹیو تو ہوئے لیکن پاکستانی طیاروں کو انگیج نہ کر سکے اور ایئر فورس کے پائلٹ سیفلی پاکستان واپس آ گئے اور لینڈ کر گئے. یہی وہ اٹیک تھا جسے کروانے کے لیے انڈیا پاکستان کو بار بار اشتعال دلا رہا تھا. لیکن جب یہ اٹیک ہوا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. اسی لیے انڈیا مجبور ہوا سیز فائر کو ماننے کے لیے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے تو یہ اٹیک فجر کے فوری بعد کر دیا تھا اور سیز فائر تو دوپہر کو جا کر سیز فائر کی باتیں ہونا شروع ہوئی اور 4:30 بجے جا کے سیز فائر ہوا. اس دوران انڈیا کی طرف سے کوئی ایک ڈرون، کوئی ایک فائر بھی پاکستان کی جانب نہیں آیا. کسی ایک میزائل یا کسی ایک طیارے نے آنے کی جرت نہیں کی.
آج انڈیا کے لوگ مودی کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن کاش کہ یہی غصہ انڈیا کی عوام نریندرا مودی پر اس وقت کر لیتے جب وہ بنا وجہ پاکستان کو اشتعال دلا رہا تھا۔ کوئی ٹیررزم پاکستان نے ان کے کنٹری میں نہیں کی۔ کشمیر میں ایک اٹیک ہوا جو کہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے، لیکن چونکہ وہ اٹیک ٹیورسٹ پر ہوا تو ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ کوئی پاکستانی اس طرح کے اٹیک کی حمایت نہیں کر سکتا اور نہ ہی پاکستان کی فورسز ایسا کر سکتی ہیں، لیکن انڈیا کو پاکستان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ بات عام انڈینز کو بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر پاکستان نے حملہ کرنا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کیا جب کشمیر کی جو آزاد حیثیت ہے اسے ختم کیا گیا تھا 2019 میں، جب انڈیا نے آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کیا تھا۔ پاکستان کا تو اسٹرانگ رسپانس اس وقت آنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان امن اور ڈائیلاگ پر یقین رکھتا ہے۔ انڈیا نے بہت سوچ سمجھ کر پاکستان پہ حملے کا یہ ٹائم منتخب کیا تھا، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب ملٹری عوام میں غیر مقبول ہو چکی تھی۔ ایک بڑی تعداد میں عوام تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ آرمی کے پیچھے اس طرح نہیں کھڑی تھی جیسے کہ چند سال پہلے تک تھا۔ لیکن جہاں بھی انڈیا نے مس کیلکولیٹ کیا تو تمام محب وطن پاکستانی انکلوڈنگ PTI ورکرز اپر پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر میں ان چند کی بات نہیں کر رہی جو کہ PTI کے صفوں میں بھی گھسی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں، جو نہ تو ہمدردی عمران خان سے رکھتے ہیں، نہ PTI سے رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کو پاکستان سے کچھ سروکار ہے۔ سوشل میڈیا PTI کی ایک طاقت ہے، اور جب PTI کی یہ طاقت پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی تو انڈیا کو سوشل میڈیا پر بھی بری طرح مار سہنا پڑی۔ تیسری مس کیلکولیشن انڈیا کی بلوچستان اور پٹھانوں سے متعلق۔ بہت سے بلوچ اور پٹھان انڈیا کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پاکستان کی فوج پر اس حالت جنگ میں بلوچوں نے اٹیک بھی کیا، لیکن پاکستان آرمی ان سے نمٹنے کے لیے بھی تیار تھی۔ ہم سب جبری گمشدگیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ پنجاب سے بھی بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں جو کہ ان کے خلاف ہوں، جو کہ بلوچستان کو حقوق دینے سے متعلق ہوں، ان کے مینڈیٹس کو تسلیم کرنے سے متعلق ہوں۔ لیکن جو بلوچ اپنے رائٹس کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ انڈین ایجنڈے پہ لڑ رہا ہے، وہ بھی اس میں بری طرح ایکسپوز ہو گیا۔ اس مشکل وقت میں پاکستان کو صرف پاکستان کے اندر سے سپورٹ نہیں ملی، بلکہ بیرونی دنیا میں بھی پاکستان کے دوست پاکستان کے ساتھ مل کر کھڑے ہو گئے۔ خاص طور پہ مجھے جس کی بہت خوشی ہے وہ ہے ہمارا بنگلہ دیش۔ پھر غزہ، ترکی، چین اور آذربائیجان نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی۔ جب سیز فائر کی بات ہوئی تو بجائے اس کے کہ پاکستان کا جنگ میں پلڑا بھاری تھا، پاکستان نے اس ڈیل کو تسلیم کیا۔ یہ نہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے خطے میں جنگ کی تباہ کاری نہیں چاہتے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔